السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا اخلاقی پایہ نہایت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ خشیت الہی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا سینہ معمور تھا۔ اسلام کی راہ میں ان کو جان کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی سے بھی کبھی دریغ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ غزوات کے مصارف کے لیے اپنا سرمایہ راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ اس نظر کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ قرآن پاک میں ان کی مدح میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا اردو مفہوم کچھ یوں ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ عہد کیا اس کو سچا کر دکھایا، چنانچہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ حضرت طلحہ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے۔ غزوہ ذی العسرہ میں آپ نے تمام مجاہدین اسلام کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حضرت طلحہ کا نام طلحہ اور کنیت ابو محمد، فیاض اور خیر لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صحبہ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نسب چھٹی پشت میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کے والد عبید اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل یا کم از کم حضرت طلحہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پائی۔ البتہ حضرت طلحہ کی والدہ حضرت صحبہ رضی اللہ عنہا طویل عمر پائی اور وہ مسلمان ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے کے وقت تک آپ کی والدہ زندہ رہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب صحبہ رضی اللہ عنہا کو امیر المومنین کے محصور ہونے کی خبر ملی تو وہ گھر سے نکلی اور اپنے صاحبزادہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے خواہش کی کہ وہ اپنے اثر سے مفسدین کو دور کر دیں۔ اس وقت خود حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہجرت نبی سے 24-25 برس قبل پیدا ہوئے اور آپ کی ابتدائی حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ ان کو بچپن ہی سے تجارتی مشاغل میں مصروف ہونا پڑا اور دور دراز کے ممالک کے سفر کا بھی اتفاق ہوا۔ آپ کے اولاد میں محمد، عمران، عیسیٰ، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یعقوب، موسیٰ، یوسف، ان کے علاوہ 4 صاحبزادیاں بھی تھیں، ام اسحاق، عائشہ، صعبہ اور مریم۔ غالباً آپ کی 17-18 برس کی عمر تھی۔ تجارتی اغراض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ جب مکہ واپس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وساطت سے حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور آخر کار خود کو بھی آسمان اسلام کے روشن ستارے بنا کر چمکے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ عثمان بن عبید اللہ جو نہایت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا، جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا حقیقی بھائی تھا، حضرت طلحہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ہی رسی میں باندھ کر ان پر تشدد کرتا اور کہتا کہ نئے مذہب سے باز آ جاؤ، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جائے۔ مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ چنانچہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کی کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطرابی کیفیت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ کر اپنی کاروباری معاملات سے فراغت حاصل کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرا دیا۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کفر و شرک کا پہلا معرکہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کسی خاص مہم پر
معمور ہو کر ملک شام تشریف لے گئے، اس لیے شریک نہ ہو سکے۔ واپس آئے تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر غزوہ بدر کے مالی غنیمت میں سے اپنے حصے کی درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمت میں سے حصہ دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں ہو۔ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن مسلمان جیسے ہی اپنی اپنی جگہ سے ہٹے تو کفار نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے نے مسلمانوں کو ایسا بدحواس کیا کہ جو جس طرف تھا اسی طرف بھاگ کھڑے ہوا۔ میدان جنگ میں صرف 10-12 آدمی ثابت قدم رہ پائے تھے، لیکن وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لڑائی میں مصروف تھے۔ اسی وقت صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جانثاری کی حیرت انگیز مناظر دکھا رہے تھے۔ کفار کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نازک وقت میں تیروں کی بھوچاڑ کو ہتھیلی پر روکنا اور تلوار اور نیزے کے سامنے اپنے سینے کو ڈھال بنا دینا اور پھر اسی حال میں کفر کا نرغہ زیادہ ہو جانا تو شیر کی طرح حملہ کرنا اور دشمن کو پیچھے ہٹا دینا، یہ سب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اکیلے کر رہے تھے۔ ایک بدبخت نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس وار کو روکا، جس سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں شہید ہو گئی۔ اسی اثنا میں دوسرے صحابہ بھی آ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تمام بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے جسم پہ 75 زخم شمار کیے۔ درباری رسالت سے اسی جان بازی کے صلے میں خیر کا لقب مرحمت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے یہ طلحہ کا محسوس دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کو صاحب احد فرمایا کرتے تھے۔ احد سے فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب میں نمایاں شریک رہے، بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، اس مارکے میں بھی ثابت قدم اصحاب کے صف میں آپ شامل تھے۔ 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قیصر روم بڑے ساز و سامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی اسباب و سامان کے لیے مال و زر صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر بڑی رقم پیش کی اور بارگاہ رسالت سے فیاض کا لقب حاصل کیا۔ اور 10 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ دنوں کے بعد بیعت کی اور مختلف امور میں رائے اور مشورے کے لحاظ سے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ دست و بازو ثابت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اعانت فرمائی، اختلافی مسائل میں ساتھ دیا اور اہم امور میں نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عہد خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا تھا، ان میں حضرت طلحہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دی اور ان کا نام اس منصب کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کوشش اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تائید سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ بے شمار قربانیاں دینے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یوں ہی ہمیشہ دین متین کی خدمت کرتے رہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سینہ مالا مال رہا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں میں جنگ ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کو جنگ سے روک رہے تھے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو روکتے رہے، اسی اثنا میں زہر میں بھجا ہوا ایک تیر کہیں سے آ کر ان کے پیر میں لگا، جس سے ان کا بہت سا خون ضائع ہو گیا اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 62 یا 64 برس کی عمر میں شہادت حاصل کی اور اسی میدان جنگ کے کسی گوشے میں مدفون ہوئے، لیکن یہ زمین نشیب تھی اس لیے پانی میں ڈوبی رہتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تھا۔
وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب کا حال سنا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی جسم بالکل محفوظ تھا، اور یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی بے عینی ہی موجود تھا۔ آپ کا مزار پرانوار بصرہ عراق میں ہے، جس کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔